کہو کیا تم نے غور کیا اگر اللہ قیامت کے روز تک ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا دوسرا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کیا تم نے غور کیا اگر اللہ قیامت کے روز تک ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا دوسرا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں رات میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم دن میں اس کے فضل کے طالب ہو اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ خیال کرو جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تب وہ جان لیں گے حق اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ سب ان سے گم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان کے مقابلے میں سر اٹھایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھاری پڑتی تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کا طالب بن اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقیناً اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ میرے اپنے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت میں اس سے بڑھ چڑھ کر اور جمعیت میں اس سے زیادہ تھیں؟ مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے متعلق پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر وہ اپنے ٹھاٹ باٹ میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا اے کاش جیسا کہ کچھ قارون کو حاصل ہے ہمیں بھی حاصل ہوتا، وہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ مگر جن کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ کا اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ حکمت انہی کے حصے میں آتی ہے جو صبر اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور کوئی ایسی جماعت اس کی نہ ہوئی جو اللہ اور اس کے پیچھے حائل ہو کر اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدافعت کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے؟ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوا کرتے؟ وہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مخصوص رکھیں گے جو نہ تو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے، جو نیک روی لے کر آیا اسے اس سے بھی بہتر حاصل ہوگا، اور جو بری سیرت لے کر آیا تو برائیاں کرنے والوں کو تو بس وہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس نے اس قرآن کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے وہ تمہیں واپسی کے ایک مقام کی جانب واپس فرمانے والا ہے۔ کہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ تم تو اس کی امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی، اس کے امکان کا انحصار تو محض تمہارے رب کی رحمت پر تھا، لہٰذا تم اہل کفر کی پشت پناہ نہ بنو اور وہ تمہیں اللہ کی آیات سے باز نہ رکھنے پائے، اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہے۔ اور اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا صفت ہے، فیصلہ و حکم اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔